ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ امریکہ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کملا ہیرس جو ہے وہ امریکہ کی پہلی نائب صدر منتخب ہو چکی ہیں۔ یہ خاتون ہے اور یہ امریکہ کی تاریخ میں اتنا ہی بڑا انقلاب آپ سمجھیں کہ جس طرح اوباما امریکہ کے صدر بنے تھے، کیونکہ یہ پہلی خاتون ہے جو باقاعدہ طور پہ صدارتی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے الیکشن میں یا کسی اور اس کے بعد ہونے والے الیکشن میں یہ خاتون جو ہے امریکہ کی صدر بھی منتخب کر لی جائے۔ لیکن بہرحال یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، یعنی ایک بہت بڑا انقلاب امریکہ میں آ گیا ہے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جس وقت اوباما پہلی مرتبہ منتخب ہوئے تو اس وقت جو وہاں کے بلیک لوگ تھے وہ رو رہے تھے، خوشی کے ساتھ رو رہے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جن پہ امریکہ میں بے بہا ظلم کیا گیا، ان کی روحیں اس وقت پتہ نہیں کس خوشی کے عالم میں ہوں گی، جتنی ان لوگوں نے اسٹرگل کی تھی، جتنی انہوں نے مار کھائی تھی گورے لوگوں سے۔ اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا انقلاب امریکہ میں ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ کولن پاور اور کنڈولیزا رائس جو ہیں یہ امریکہ کے وزیر خارجہ کے طور پہ بھی کام کر چکی ہیں۔ ٹوٹل 22 وزیر ہیں جن لوگوں نے، یا 22 سیکٹریز ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں مختلف حیثیتوں میں مختلف ایڈمنسٹریشنز کے اندر جو ہے بلیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے وہاں پہ کام کیا۔ 1966 میں پہلا بلیک وزیر تھا جس کو اکانومی کے ریفرنس سے جانسن ایڈمنسٹریشن میں ایک سیکٹری کا درجہ دیا گیا تھا۔ ناظرین، اب اگر اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا اس کا انالیسس کرنے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کچھ کہانی کو اس طرح سے میں بیسیکلی شروع کرنی چاہ رہا ہوں کہ کولمبس نے 1492 میں 1492 میں امریکہ دریافت کیا۔ ظاہر امریکہ دریافت ہو گیا، وہاں پہ اسپین کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ اسپینش کنگ کے پرسپیکٹیو میں، کوئین کے پرسپیکٹیو میں اس نے دریافت کیا تھا۔ آہستہ آہستہ دوسرے جو ممالک تھے یورپی وہ بھی وہاں پہ جانے لگے، اور پھر وہاں پہ برٹش 13 کالونیز وہاں پہ قائم ہو گئیں۔ پھر ان برٹش کالونیز نے امریکہ میں، جس کو آج کل امریکہ کہا جاتا ہے، امریکہ میں ناظرین تھوڑا سا میں آپ کو یہ پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امریکہ 3 حصوں میں تقسیم ہے بیسیکلی۔ ایک کو کہا جاتا ہے شمالی امریکہ، ایک کو کہا جاتا ہے جنوبی امریکہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے وسطی امریکہ۔ شمالی امریکہ جو ہے اس میں 3 ممالک شامل ہیں، جس میں سے ایک ملک کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جسے دنیا میں امریکہ کے نام کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا ملک اسی جو شمالی امریکہ میں اس کا نام کینیڈا ہے، اور تیسرا جو ملک ہے اس کا نام میکسیکو ہے۔ اس کے علاوہ 7 ممالک جو ہیں سینٹرل امریکہ میں، اور اس کے علاوہ ساؤتھ امریکہ میں جو ہیں وہ 13 ممالک ہیں، اور ان میں سب سے بڑا جو ملک ہے وہ برازیل ہے وہاں کا۔ یہ مختصر سا تعارف ہے۔ یہ بہرحال کولمبس کے جانے سے وہاں پہ ایک نیا جو دنیا تھی آباد ہو گئی۔ اس کو نیو ورلڈ کا نام دیا گیا، اس لیے نیو ورلڈ کا نام دیا گیا، یہ جو پرانی دنیا تھی یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے حوالے سے اسے اولڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، اور اس کو نیو ورلڈ کہا جاتا ہے۔ بہرحال 1492 میں جب وہاں پہ کولمبس گیا، اور پھر آہستہ آہستہ سب نے جانا شروع کر دیا، پھر 13 امریکن کالونیز وہاں پہ قائم ہو گئیں۔ پھر ایک 7 ایئرز وار ہوئی اپنا فرانس اور برطانیہ کے درمیان۔ اس 7 ایئرز وارس میں الٹیمیٹلی فرانس جو تھا ہار گیا تھا، برطانیہ کو بھی بہت سارے مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ نے وہ 13 کالونیز جو اس وقت امریکہ میں انہوں نے آباد کی ہوئی تھیں، ان کی کالونیز تھیں، وہاں پہ ان پہ ٹیکس لاگو کیا۔ اس ٹیکس لاگو کرنے کے نتیجے میں وہاں پہ انہوں نے ایجیٹیشن شروع کی، اور ان کا یہ نعرہ تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن۔ اس پہ وہ ظاہر ہے لنڈن والے جو تھے وہ اس وقت کنگ جارج 3 حکومت کر رہے تھے، وہ نہ مانے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایجیٹیشن شروع ہو گئی، اور آخر میں امریکہ والوں نے لڑائی لڑ کے 1776 4 جولائی 1776 میں باقاعدہ طور پہ برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ جس وقت انہوں نے آزادی حاصل کر لی تو انہوں نے پہلے جو تھی ایک کنفیڈریشن بنائی تھی ان 13 کالونیز نے، لیکن کنفیڈریشن میں بہت پرابلم آ رہی تھی، وہ چل نہیں رہی تھی صحیح طرح سے، لہذا الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کالونیز کو کنفیڈریشن کی بجائے فیڈریشن کے طور پہ چلایا جائے۔ لہذا فیڈریشن بنائی گئی، سب لوگوں نے کالونیز نے مل کے ایک کنسنسس کے ساتھ فیڈریشن بنائی، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا
1788 1789 میں اس کی پوری ریٹیفیکیشن کا پروسیس جو تھا مکمل ہو گیا اور وہ وہاں پہ لاگو ہو گیا. اب ناظرین یہاں پہ یہ بات کرنا بڑی ضروری ہے. پھر سے میں آپ کو کولمبس کی طرف لے کے چلتا ہوں. کولمبس 1492 میں آیا. 1610 میں پہلی کالونی جو تھی برٹشرز نے بنائی تھی, کیونکہ یہ جتنے بھی پہلے جاتے تھے صرف مر جاتے تھے. برٹشرز وہ پہلے تھے جن لوگوں نے نہ صرف یہ وہاں پہ گئے بلکہ وہاں پہ اپنی خواتین کو بھی لے کے گئے. ان کے بچے خواتین وہاں پہ جارج ٹاؤن جو ہے وہاں پہ یہ ان کی پہلی باقاعدہ آبادی تھی. اور اس حوالے سے گریجولی آہستہ آہستہ پھر یہ کاشتکاری اور دوسرے معاملات میں بھی یہ چلتے گئے. پھر وہاں پہ جو مقامی آبادی تھی اس کو بڑے ایک طریقے سے سسٹمیٹیکلی اس کو پرسیکیوٹ کیا گیا, جن کو عام طور پہ ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے. ریڈ انڈینز کی کہانی بھی تھوڑی سی میں یہاں پہ اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت کولمبس یہاں سے اسپین سے چلا تھا اور 3 ہفتے کے بعد بھی یہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, تقریباً 3 ہفتے کے بعد یہ امریکہ پہنچے تھے, تو وہاں پہ اس نے کبھی بھی انڈینز کو نہیں دیکھا ہوا تھا. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ جس وقت 1453 میں ترکوں نے نہر سویز, اس وقت نہر سویز نہیں بنی ہوئی تھی, اس وقت جس وقت انہوں نے افریقہ, یورپ اور ایشیا کے بہت سارے علاقے پہ قبضہ کر لیا, تو یورپینز کے لیے بڑی پرابلمز آ رہی تھیں. اس لیے انہوں نے نیا راستہ بھارت کا ڈھونڈنے کے لیے, انڈیا کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے یہ جو تھی مہم بھیجی تھی کولمبس کے انڈر. کولمبس کا یہ خیال تھا کہ میں اگر سیدھا یہاں سے ویسٹ ورڈز کروں اور وہاں سے چکر لگاؤں تو میں انڈیا پہنچ جاؤں گا, لیکن اتفاق سے وہ جو تھا وہ امریکہ پہنچ گیا. اور کیونکہ اس نے یہ سنا ہوا تھا, اس نے کبھی کسی انڈین سے ملا نہیں تھا, اس وقت موومنٹ بہت کم ہوتی تھی, تو لہذا اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل اسی طرح کا گندمی رنگ کا یا ٹین کلر کا آپ کہہ لیں کہ وہ ہے, لیکن اس میں ریڈش کلر بھی ہے. لہذا اس نے کہا او ریڈ انڈین. وہ بیچارے آج تک جو ہے اسی پرسپیکٹیو میں ریڈ انڈین کہلا رہے ہیں. خیر یہ اپنا کولمبس کے بعد پھر وہاں پہ جو کالونیز قائم ہوتی گئیں, پھر انہوں نے ان کو پرسیکیوٹ کیا, بلکہ جینوسائیڈ ان کی کی. اس میں کہا جاتا ہے کہ اندازاً 1,20,00,000 جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اس کو مار دیا. آپ اس بات کا ناظرین اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی اس وقت 33 کروڑ آبادی میں صرف 1.5 کروڑ ریڈ انڈین ہیں, باقی سارے وائٹ ہیں یا لیٹینو ہیں, جن کو آپ کہہ لیں کہ میکسیکو وغیرہ سے تعلق ہے زیادہ تر لوگوں کا, اور اس کے علاوہ جو بلیک ہیں ان کی ریشو کچھ اس طرح سے ہے 59% کے قریب وائٹ ہیں اور تقریباً 29% کے قریب جو ہیں وہ لیٹینو ہیں, اور باقی جو ہے وہ ریمیننگ جو ہے وہ بلیک لوگ ہیں وہاں پہ. لیکن بلیک لوگوں کی ہسٹری اس لیے بڑی وہاں پہ خاص طور پہ اس پہ توجہ دی جاتی ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ بہت ظلم ہوا. ان کو افریقہ سے اٹھا کے وہاں پہ لے جایا گیا, ان کو غلام بنایا گیا, ان کو وہاں پہ بیچا گیا. اصل میں ناظرین کچھ ایشو اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ جس وقت یہ وہاں پہ امریکن ابھی کالونیز یعنی امریکہ بھی آزاد نہیں ہوا تھا, ابھی وہ کالونیز کے حوالے سے سارا چل رہا تھا, تو وہاں پہ مین پاور کی پرابلم آ گئی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1,20,00,000 جو مقامی ریڈ انڈینس ہیں ان کو تو انہوں نے مار دیا تھا. اب وہاں پہ وہ بڑی فرٹائل لینڈ تھی, وہاں پہ کلٹیویشن اتنی زیادہ ہوئی نہیں تھی. اس پرسپیکٹیو میں گنا اور یہ جو کاٹن ہے یہ اس کی کراپس بہت زیادہ دیکھی گئی تھی. پھر وہاں پہ وہ اس سے شراب بھی بناتے تھے. طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں بنا کے تو یہ یورپ بھیجتے تھے, یورپ سے ان کو کرنسی ملتی تھی, پھر وہاں سے افریقہ جاتے تھے, افریقہ کے جو مختلف ممالک سے وہاں سے جو سیاہ فام لوگ تھے ان کو اغوا کیا جاتا تھا, وہاں سے اٹھا کے ان کو لا کے امریکہ میں بیچا جاتا تھا. اور اس طرح سے ان کا تقریباً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,20,00,000 سے لے کے 1.25 کروڑ تک جو سیاہ فام لوگ تھے وہ وہاں پہ یہاں سے اسمگل کر کے ان کو اغوا کر کے وہاں پہ رکھا گیا. یہ سارے وہاں پہ غلام تھے اور یہ سارا سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا. لیکن اب اتفاق دیکھیے یہ کہ جس وقت 1776 میں امریکہ نے آزادی حاصل کرنی ہے, 13 کالونیز نے آزادی حاصل کی, تو اس کے بعد ایک مسئلہ آ گیا کہ انہوں نے پھر ایک آئین بھی بنایا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1788-89 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنا دیا. اب اس میں ایک ایشو آ گیا تھا کہ یہ بلیک لوگوں کا کیا کیا جائے. لہذا جس وقت یہ وہاں پہ چیلنج کیا گیا وہاں پہ یعنی امریکن سپریم کورٹ کے سامنے آیا, لیکن یہ میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ کانسٹیٹیوشن میں پہلے تھوڑی سی ٹوسٹ دی گئی تھی, جس میں پہلے ان کی یعنی ان کو انسان ہونے کا حق نہیں ان کا مانا گیا تھا, بلکہ ان کو چیٹلز کے طور پہ مانا گیا تھا, یعنی ایک شے, ایک کموڈٹی کے طور پہ یہ ان کو امپلائڈلی وہاں پہ ان کا ذکر کیا گیا تھا.
ڈریڈ اسکاٹ وہ پہلا غلام تھا جس نے 1833 میں اس ایشو کو چیلنج کیا، کیونکہ یہ تھا کہ نارتھ جو امریکہ تھا، یعنی امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو نارتھ اس کا حصہ تھا وہاں پہ انہوں نے غلامی کو ختم کر دیا تھا، لیکن جو ساؤتھ تھا جہاں پہ یہ گنے اور چاول اور یہ باقی جو فصلیں جو تھی گندم وغیرہ کی اور کاٹن کی اگائی جاتی تھی، ان لوگوں نے ان کو غلام ہی رکھا تھا۔ لہذا ڈریڈ اسکاٹ وہ پہلا غلام تھا جس نے 1833 میں اس کو چیلنج کیا، اور یہ اس کا جو فیصلہ تھا 1856 یعنی 56 میں 1856 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور 1857 میں امریکن سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ چیٹلز ہیں، یہ انسان نہیں ہیں بیسیکلی، لہذا یہ غلام ہی وہاں پہ لیکن اس کے فوراً بعد 1857 آپ لوگ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے اور ہم بالکل میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے، 1861 میں امریکہ میں بغاوت ہو گئی اور سول وار شروع ہو گئی ان دونوں یعنی حصوں کے درمیان، ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان۔ ساؤتھ جو تھا وہ غلاموں کے حق میں تھا، وہ اسٹیٹ جو ساؤتھ میں واقع تھی وہ غلاموں کے حق میں تھی، اور جو نارتھ میں تھی وہ غلامی کے خلاف تھی۔ لہذا اس کو 1861 اور 1865 کے درمیان لڑنے والی جنگ کو اس وقت ابراہم لنکن ان کا صدر تھا، اور اس جنگ کے نتیجے میں 7 لاکھ امریکی تقریباً مارے گئے، اور 1863 میں پھر ایکٹ آف ایمنسپیشن آزاد کی گئی، جس میں غلامی کو قطعی طور پہ یعنی ابراہم لنکن نے اور کانگریس نے مل کے ممنوع قرار دے دیا، اور 1865 میں یہ جنگ ختم ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد ایک 13th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائی گئی، 14th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بھی ایکول ہیں، اور غلامی کو جو تھا وہ بین کر دیا گیا امریکہ میں۔ لیکن اب مسئلہ آ گیا کہ وہاں پہ اسٹیٹس تھیں، اور اسٹیٹس وہاں پہ کمپیریٹیولی پاکستان کی نسبت بہت زیادہ آزاد ہیں، ان کے پاس بہت سارے رائٹس ہیں، بہت سارے رائٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں، لیکن اسٹیٹس کے پاس بھی بہت سارے رائٹس ہیں۔ لہٰذا وہاں پہ ایسے قوانین بنائے گئے جس میں ان کو پھر بھی سائڈ پہ رکھا گیا، یعنی یہ ایک بس میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی یہ ایک واش روم استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جس طرح بھی اس طرح تھا کہ وہ ان کو علیحدہ، یعنی ایک ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے، یہ ایک ہوٹل میں جا کے نہیں یہ بیٹھ سکتے کالے اور جو سفید فام لوگ ہیں، تو اس طرح کی انہوں نے ڈسکریمنیشن رکھی۔ لہذا 1896 میں پھر جا کے ایک ایسا کیس آ گیا جس میں ایک رنگدار انسان، یعنی کلرڈ آپ انسان کہہ لیں، وہ بیسیکلی مکس تھا، بلیک اینڈ وائٹ، یعنی اس کے ماں باپ جو تھے ایک بلیک تھا اور ایک وائٹ تھا، اور اس میں سے وہ مکس بریڈ میں تھا، لیکن وہ وائٹش امپریشن اس کا کافی اسٹرانگ تھا۔ لہذا وہاں پہ وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا جس میں صرف گورے سفر کرتے سکتے تھے، اس کو پکڑ کے چالان کیا گیا، جرمانہ کیا گیا، اس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، نتیجہ تو انہوں نے اس کو ریلیف نہیں دیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ سیپریٹ کے باوجود آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 1854 میں پھر ایک کیس ہوا جس میں ایک بچی کو، بلیک بچی کو بہت دور اپنے بلیک سکول میں سیپریٹ جانا پڑتا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد قریب بڑے وائٹ سکول تھے۔ تو الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا، پھر امریکہ سپریم کورٹ کا وہاں پہ ضمیر جاگا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ زیادتی ہے کہ یہ بچی اتنی دور وہاں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ڈیسیژن دیا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے بسوں کا، ٹرینوں کا، یہ سارا سلسلہ غلط ہے، یہ سب جس جہاں چاہیں یہ سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو بلیک لوگ ہیں ان کی آزادی 1967 میں ہوئی تھی، جس وقت مارٹن لوتھر کنگ جو کہ بلیک لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑ رہا تھا، ان تمام قوانین، سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور قوانین بنانے کے باوجود وائٹ لوگ جو تھے وہ بلیک کو بہت ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن برت رہے تھے۔ لہذا الٹیمیٹلی اس کے قتل کے بعد کافی حد تک تبدیلی آئی۔ 1967 ناظرین یہ ذہن میں رکھیں، 1967 میں یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2000 میں جارج فلائیڈ نامی ایک شخص کو، جو بلیک شخص تھا، اس کو امریکن ایک وائٹ پولیس والے نے اپنا گھٹنا رکھ کے اس کی موت کا سبب وہ بنا، جس میں وہاں پہ نہ صرف ایجیٹیشن شروع ہوا امریکہ میں، بلکہ اس ریاست میں شروع ہوا، بلکہ وہ امریکہ میں پھیلتا گیا، اور پھر پھیلتا پھیلتا یورپ میں آ گیا، اور اس حد تک ہو گیا کہ کولمبس کے پتلے گرا دیے گئے، اور جتنے بھی وہ لوگ جو سارے سلیو ٹریڈنگ میں ملوث تھے اور جن کو یہ بڑا ہیرو مانتے تھے کہ ان لوگوں نے بڑا پیسہ کمایا برطانیہ میں، فرانس میں، یورپ، جرمنی میں، یا اور جو ہالینڈ وغیرہ ان میں، ان سب لوگوں کے مجسمے بھی جو تھے وہ گرا دیے گئے۔ خیر، اس کو وائنڈ اپ کر کے ہم لوگ یہاں پہ لے کے آتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت بلیک اینڈ وائٹ بن چکا ہے،
لیکن کتنی لمبی جدوجہد کے بعد 200 سال سے بھی زیادہ اس ساری جدوجہد کو لگے ہیں. اوباما پریزیڈنٹ بن گیا, اوباما بلیک تھا, کیملا ہیرس جو ہے یہ بلیک ہے, یہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہے. کولن پاول جو تھا وہ بلیک ہے, جو کنڈولیزا رائس تھی وہ بلیک ہے, جو اور بھی باقی وزیر بنے تھے اور سیکٹری جو بنے تھے وہ سارے بلیک ہیں. اب یہ دیکھیے کہ وہ جن کو سرے سے انسان ہی نہیں امریکہ میں مانا جا رہا تھا, یہ کتنا بڑا دنیا میں انقلاب ظہور پذیر ہو چکا ہے. اور یہ اس یعنی کہہ لیں کہ 21 صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ جو بلیک لوگ ہیں جن کو امریکہ میں وائٹ لوگوں کے مساوی تسلیم کیا گیا, اگرچہ ابھی تک ان کے ساتھ وہ مساوات وہ لیول سارا نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہت کلیئر سگنل ہے کہ امید کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ 2050 یا کم از کم 2050 نہیں تو اس صدی کے آخر تک ایک ایسی صورتحال ہو جائے گی امریکہ میں جہاں بلیک اور وائٹ لوگ بالکل مل کے ایک بڑی زبردست ایک آئیڈیل قسم کا معاشرہ قائم کریں گے. اور یہ ایک ایسا مثالی معاشرہ ہوگا کہ دنیا میں رنگ داری کے حوالے سے, نسلوں کے حوالے سے, جہاں پہ بھی یہ سارا ڈسکریمنیشن شو کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت میں 30 کروڑ دلتس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ بھی یقیناً ختم ہوگی. اس کے جو امریکہ میں ساری یہ تبدیلی آئی ہے اس کے ساتھ وہاں پہ بھی مرتب ہوں گے. بہت شکریہ.